حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بنی اسرائیل میں سے یہودیوں کی گمراہیوں کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، کہ یقیناً ایمان والے اور یہودی، نصارہ، صابئین، کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ رب العالمین پر اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ثواب ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا حزن اور غم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کا اس آیت کے اندر تذکرہ کیا اور کہا کہ چاہے ایمان والے مومن ہوں، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو یا صابی ہوں، ان میں سے کوئی بھی ہو، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتائی کہ ان الذین آمنوا، یعنی ایمان لے آنے والے لوگ، اس سے مراد امت محمدیہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس سے مراد ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ والذین ہادوا، یعنی یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے، ان کی نسبت یہودیوں سے ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ والنصارى، نصارہ سے مراد عیسائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ۔ پھر اللہ نے کہا کہ والصابئین، اور صابی اور صابئین کا مطلب اکثر و بیشتر لوگوں نے بے دین سے کیا۔ صابی کا مطلب صابئین جمع ہے صابی کی، اس کا مطلب اکثر لوگوں نے بے دین کہا، لیکن تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف اقوال صابی کے معنی کے سلسلے میں نقل فرمائے، اور اس میں سے بہترین قول اور راجح قول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد اور حضرت وہب ابن منبہ رحمہ اللہ نے ان سے یہ نقل فرمایا کہ صابئین کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ یہودی ہو، نہ عیسائی ہو، نہ مشرک ہو، ان میں سے کسی بھی دین کا ماننے والا وہ نہ ہو، اور صرف وہ فطرت پر قائم ہو، صرف فطرت پر وہ قائم ہو، اور اس تک کسی بھی نبی کا پیغام یا کسی بھی نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو، ایسا آدمی صابی کہلائے گا۔ اور ایسے لوگ کو اللہ رب العالمین نے صابئین سے قرآن مجید کے اندر تعبیر کیا۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ چاہے مومن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو یا صابئین ہو، ان میں سے کوئی بھی ہو، اگر اللہ پر اور آخرت پر اور ایمان لائے گا اور نیک اور صالح عمل کرے گا تو اللہ رب العالمین کے پاس ان لوگوں کے لیے نجات اور اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اس آیت کے اندر
غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج کے اکثر و بیشتر مفکرین، نام نہاد مفکرین جو ہے، جو قرآن مجید کی آیتوں کو اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے اور اپنی ناقص عقلوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت سے بڑا سخت ترین غلط مفہوم لیا اور اس آیت سے وحدت ادیان کی دلیل انہوں نے پکڑی۔ وحدت ادیان کا باطل ترین عقیدہ جو ہے انہوں نے اس آیت سے بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ وحدت ادیان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر آدمی اپنے کسی بھی مذہب پہ ہو، چاہے وہ یہودی ہو آج، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ بدھزم کو ماننے والا ہو، چاہے وہ جینزم کو ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا آدمی آج کے دور میں کیوں نہ ہو، اگر وہ آدمی اللہ کو مانتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اپنے مذہب پر رہ کر، اپنے مذہب پر قائم رہ کے اگر اللہ کو مانتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے، تو اس عقیدے کے مطابق وہ آدمی اللہ کے پاس کامیاب و کامران ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری نہیں۔ یہ وحدت ادیان کا باطل ترین عقیدہ ہے کہ جو اس آیت کریمہ سے بعض نام نہاد مفکرین نے اس معنی اور مفہوم کو لیا۔ حالانکہ یہ ایک باطل ترین عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر آدمی اپنے مذہب پر رہے اور صرف اللہ پر ایمان لا لے، اچھا عمل کر لے تو اللہ کے پاس کامیاب ہو جائے گا۔ یہ ایک سخت ترین گمراہی ہے کہ جو اس آیت کریمہ سے ان لوگوں نے اس قدم کی دلیل پکڑی، کیونکہ اللہ نے اس میں یہ بیان کیا کہ چاہے مومن ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بے دین ہو، کسی بے دین کو ماننے والا نہ ہو، اگر اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا، نیک عمل کرے گا تو اللہ کے پاس اس کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ آیت کا ظاہری مفہوم تو یہی بتاتا ہے، لیکن اس آیت کا حقیقی اور صحیح تفسیر اور اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ پچھلی آیتوں کے اندر یہودیوں کے مختلف گمراہیوں کو اللہ نے ذکر کیا، اور یہودیوں کی گمراہی کو ذکر کر کے اللہ نے ان پر اپنے عذاب اور اپنے غیظ و غضب کی باتیں اللہ نے بیان کی۔ تو ایک اشکال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے یہودیوں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برسے گی؟ کیا اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب کیا سارے یہودیوں پر، سارے بنی اسرائیل پر نازل ہوا؟ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر ان کی اکثریت نافرمانوں کی، سرکشوں کی تھی، وہیں چند لوگ اس قوم کے اندر اللہ پر سچا ایمان لانے والے بھی تھے، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچے طور پر ماننے والے بھی تھے۔ تو کیا ان لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب نازل ہوگا؟ اس قسم کا ایک اشکال ذہن میں آتا ہے، تو اللہ نے اگلی آیت کے اندر اس اشکال کا جواب دیا اور یہ بتایا کہ بنی اسرائیل میں سے بھی، قوم یہود میں سے بھی جو لوگ سچے ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر، پھر نیک عمل کریں گے وہ لوگ، تو یہ لوگ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بچیں گے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ نہ صرف یہودی بلکہ چاہے وہ کسی بھی قوم کا ماننے والا ہو، مومن ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی ہو، کسی بھی قسم کے ماننے والے لوگ ہوں، اپنے اپنے وقت کے اندر، اپنے اپنے زمانے کے اندر اگر وہ لوگ اپنے رسول پر ایمان لائیں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے اور نیک اور صالح عمل کریں گے تو اللہ کے پاس وہ لوگ کامیاب ہیں۔ یعنی یہودی اپنے وقت میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے دور میں حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لائیں گے اور اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کریں گے تو یہودی کامیاب۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آ گئے تو وہ یہودیوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئیں۔ اگر وہ حضرت موسیٰ عیسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ یہودی گمراہ ہو گئے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، نیک عمل کیے، اپنے دور کے اندر وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ پھر جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دور آیا
حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لائے. اگر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے وہ بھی گمراہ قرار دیے جائیں گے. اور جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوں اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے, اللہ پر یقین رکھا اور نیک عمل کیا, ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. تو یہ آیت کا حقیقی اور صحیح ترین مفہوم ہے. لیکن اس سے وحدت ادیان کی دلیل لینا اور اس بات کی دلیل لینا کہ اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. صرف اللہ پر, آخرت پر ایمان اگر لائے گا کوئی آدمی, اپنے مذہب پر رہ کر اگر نیک عمل کرے گا تو اللہ کے پاس وہ آدمی کامیاب اور کامران ہوگا. اس قسم کا عقیدہ پالنا یہ سخت ترین گمراہی ہے. وحدت ادیان کا عقیدہ یہ جو ہے یہ سخت ترین گمراہی والا عقیدہ ہے. حضرت مجاہد نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی نقل فرمائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا, یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے چند ساتھی تھے جو عیسائی تھے اور وہ لوگ نیک اور صالح عمل کرتے تھے, بڑے عبادت گزار تھے, نمازوں کی پابندی کرتے تھے, تو کیا اللہ رب العالمین کے پاس وہ لوگ کامیاب اور کامران ہوں گے؟ یعنی اللہ کے نبی کی رسالت سے پہلے حضرت سلمان فارسی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کی رسالت سے پہلے میرے چند ساتھی عیسائی تھے جو نیک عمل کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, عبادت گزار تھے, نماز پڑھتے تھے, کیا وہ اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اس سوال کے جواب میں کہ چاہے مومن ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو یا صابی ہو, اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اپنے زمانے میں اور نیک عمل کرے گا اپنے زمانے میں تو اللہ کے پاس کامیاب اور کامران ہوگا. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت ہم کو سمجھ میں آتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آج کے دور کے لیے بھی یہ بیان فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, کہ آج اللہ رب العالمین کے پاس جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ رب العالمین کے پاس مقبول اور قابل قبول نہیں. ایک اور جگہ پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ آج آدمی اگر اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب لے کر اللہ کے پاس جائے گا, اس کا کوئی مذہب, اس کا کوئی دین اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد تمام انسانوں کے لیے یہ واجب, یہ ضروری ہے اور لازم ہو گیا کہ اگر وہ اللہ کے پاس اپنی کامیابی چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے. اگر اللہ کے پاس نجات چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے, اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ترین روایت حدیث بھی اس میں موجود ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بھی آدمی میری رسالت کے بارے میں سن لے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے دنیا کی کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو, اگر اس نے میری رسالت کے بارے میں, میری پیغمبری کے بارے میں دنیا میں سن لیا اور اس نے میری رسالت کا اقرار کیے بغیر وہ آدمی دنیا سے چلا گیا, مر گیا, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ آدمی جہنم کی آگ میں جلے گا, وہ آدمی صاف طور پر جہنمی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا آدمی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے بے حد ضروری ہے. یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب پر رہے گا, اگر اللہ پر ایمان رکھے گا, نیک عمل کرے گا تو وہ اللہ کے پاس کامیاب ہو جائے گا. یہ سخت ترین گمراہی ہے. یہ ایسے لوگوں کا عقیدہ ہے جو قرآن کی آیتوں کو اپنے ذہن سے, اپنے ناقص عقلوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ قرآن مجید کی آیتوں کو قرآن کی دوسری آیتوں کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. قرآن کی تفسیر قرآن کی دوسری آیتوں کے ذریعے بھی کی جاتی ہے, اور قرآن کی آیتوں کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحیح احادیث کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ اب کوئی آدمی قرآن کی ایک آیت کو اٹھا لے گا، اس کی سیاق کو نہیں دیکھے گا، اس کے سبق کو نہیں دیکھے گا، اس کے مفہوم کو قرآن کی دوسری آیتوں سے نہیں سمجھے گا، اور اس کے مفہوم کو خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے فہم کے مطابق نہیں سمجھے گا، تو اسی قسم کی گمراہیوں کا وہ آدمی شکار ہوگا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر قرآن کی دوسری آیتوں سے سمجھی جائے، اور قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان کیا کہ اپنے اپنے دور کے اندر جو آدمی اپنے رسول پر بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کیا ہوگا، وہ آدمی اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن رسالت محمدی کے بعد ہر انسان کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اور اپنے دور کے اندر کتنا ہی عبادت گزار اور نیک اور صالح ہو، اگر اس نے اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان نہیں لایا، اشہد ان محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، تو آدمی اللہ کے پاس کامیاب نہیں، اور وہ آدمی صاف طور پر جہنم کی آگ کے اندر جلے گا۔ لہذا وحدت ادیان کا یہ عقیدہ ایک باطل عقیدہ ہے کہ جس کو بعض مفکرین نام نہاد مفکرین نے سمجھانے کی کوشش کی، اور اس بات پر زور میں نے اس وجہ سے دیا کہ اس عقیدے کی گمراہیاں ہمارے شہر کے اندر بھی آہستہ آہستہ پھیل رہی ہیں۔ بعض نام نہاد ایسے لوگ جو اپنے آپ کو دائی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے دین کا دائی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دعوت دین کے راستے سے آہستہ آہستہ وحدت ادیان کے راستے پر چل رہے ہیں، اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بجائے مختلف ادیان کی کتابوں کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ گیتا کی، بائبل کی یا رامائن کی مختلف ایسی ویدوں کی دعوت وہ لوگوں کو دے رہے ہیں، اور اس قسم کی دعوت کو وہ عام کر رہے ہیں، اور اس سے یہ سمجھ رہے ہیں وہ لوگ کہ لوگوں کو صرف اللہ کے ایمان کی طرف بلانا اور ان کو اچھے کام کی طرف بلانا لوگوں کے لیے، ان کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ گمراہ ترین عقیدہ وہ اپنے ذہنوں کے اندر پالے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ سخت ترین گمراہی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی جب قرآن کی آیتوں کو اپنے ذہن اور اپنے فکر سے سمجھنے کی کوشش کرے گا، گمراہی کا شکار ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے فہم کے لیے ہم کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا اسی طریقے سے مفہوم لیا جائے گا کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے قرآن کی آیتوں کو سمجھا۔ اگر ہم اپنی طرف سے، اپنی عقل سے قرآن کی آیتوں کا نیا نیا مفہوم نکالنے کی کوشش کریں گے، اسی قسم کی نئی نئی گمراہی کا شکار ہوگے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔